अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है आर्ट एंड कल्चर। उसके अंदर जो आज हमारे मेहमान हैं, पेशे के लिहाज से तो वकील हैं वो, लेकिन उन्हें दिलचस्पी बहुत है आर्ट के साथ। उसमें ये कि वो लिखते भी हैं बहुत अच्छा, आज़ाद नज़्म लिखते हैं, फिर बहुत खूबसूरत गुनगुनाते हैं। मेरी मुराद अफजाल हाशमी एडवोकेट हाई कोर्ट उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बेटा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और आज आपकी ये खूबसूरत बातें और अच्छा खूबसूरत गुनगुनाना, आपकी अच्छी शायरी, वो हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी। और 2018 में जी 2018 उसके बाद आपने प्रैक्टिस की असद मंजूर भट्ट साहब के साथ, यस, जो कि सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ऑफिस है और बड़ा सीखने को भी मिला होगा। बिल्कुल ऐसे। तो किस में ज़्यादा आपको दिलचस्पी लगी कि आपने क्या सोचा, भाई लॉ बच्चे कर लेते हैं, फिर वो आते हैं तो फिर उसके बाद उनका एक फिर रुझान बनता है कि भी मैंने अब क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है, या मैंने कॉर्पोरेट करना है, या मैंने सिविल प्रैक्टिस करनी है। तो किसकी तरफ ज़्यादा आपका जहन था कि मैं ये प्रैक्टिस करूँ? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए वैसे अब आपको माशाल्लाह वकील बने में। वैसे तो जो हमारा ऑफिस है, असद मंजूर भट्ट साहब का जो ऑफिस है, हमारे पास ऑलमोस्ट हर किस्म का काम है। और उनकी आप नैब टीम में भी रहे हैं? जी, नैब में भी रहा हूँ सर, नैब का भी करते हैं, कॉर्पोरेट का भी करते हैं, और कीन क्रिमिनल का भी हम, रेमंड डेविस का केस आप सब जानते हैं, सर ने किया था, वो बड़ा मशहूर है। तो ऑफिस का माहौल इतना साजगार है कि ये सेलेक्ट करना कि कौन सी प्रैक्टिस करनी है बहुत आसान है। ठीक। लेकिन अभी यानी सारे ही आपको वहाँ मौके मिले हैं, सिविल प्रैक्टिस के भी एंड क्रिमिनल प्रैक्टिस के भी, कॉर्पोरेट ले लें या बैंकिंग कोर्ट भी कभी किया होगा डेफिनेटली। वो बड़ा इजी सा है और बड़ा अच्छा है, बच्चे अक्सर बड़े शौक से करते हैं वो। जी, कॉर्पोरेट में वो, लेकिन सिविल मुश्किल है जी। सिविल में सिविल आसान नहीं, बेसिकली बैंकिंग लॉज भी वो सिविल में ही कंसीडर हाँ, होते लेकिन हैं, वो एक पर्टिकुलर से होते हैं, फिर वो उसी के ऊपर ही आप काम करते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सिविल की जो प्रपोजिशंस है वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, हर केस में एक नई प्रपोजिशन है, उसको आपने हैंडल करना है और फिर उसमें आपने 7-8 किताबों को भी कंसल्ट करना है। जी बिल्कुल ऐसे। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, हमारे उस्ताद कहते होते थे ये क्रिमिनल प्रैक्टिस है तो 2.5 किताबों की प्रैक्टिस है, लेकिन जो सिविल है वो 7-8 किताबों की प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस का माहौल इस वजह से बहुत रिच है। हमारे दादा उस्ताद असद मंजूर भट्ट साहब के वालिद मंजूर हुसैन भट्ट साहब, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सही बात। और हमें हर तरह का काम दिया जाता है कि बच्चे उसको करें और सीखें और माशाल्लाह आगे जाएं, और प्रॉपर रहनुमाई भी की जाती है। वेरी गुड। अच्छा, अभी उसी ऑफिस से आप? जी, अभी मैं उसी से अटैच हूँ। अच्छा, गुड। वरना आमतौर पे बच्चे 4-5 साल कर लें तो फिर कहते हैं हम अब अलहदा जाते हैं, लेकिन अच्छे उस्तादों के साथ रहना चाहिए। मैं समझती हूँ वकालत तो एक ऐसा फील्ड है कि सारी ज़िंदगी बंदा सीखता रहे, तो फिर भी लगता है कि नहीं यार, इस पॉइंट पे वाकई हमें और सीखना चाहिए था। ये फील्ड ही ऐसा है। बिल्कुल इसी तरह से। और सर खुद जब वो समझते हैं कि बच्चा अब ये मार्केट में इंडिपेंडेंटली लॉन्च हो सकता है, तो वो खुद उसको रेफ़र करते हैं और ऑफिस के मामलात में भी प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं। नहीं, बट सबको मैं जानती हूँ, वेरी नाइस पर्सन भाई हैं हमारे वो। अच्छा, चले यहाँ पे जो एक सबसे अहम चीज़ है कि वकालत तो आप करते हैं, बड़े अच्छे वकील भी हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे जो नए आने वाले लॉयर्स हैं, मेल फीमेल, वो वाकई वो भी लीडिंग लॉयर बने और बनेंगे डेफिनेटली। ऐसे ही देखें, हर जो लीडिंग लॉयर है या कोई बहुत सीनियर लॉयर है, वो कभी तो जूनियर था ना, ये बात नहीं है। लेकिन जो आपकी स्पेशलिटी, जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने ख्वाहिश की कि आप इस प्रोग्राम में आएँ और आके हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपका जो है वो आर्ट की तरफ आपका रुझान है। ये कमाल है। ये आप देखिए कि वकालत मुश्किल फील्ड, उसको पढ़ा भी आपने बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी से, और लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक, आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, और वहाँ की जो आपकी एक किरत और नात कमेटी थी वहाँ के, आप मेरा ख्याल है, हाँ, आप प्रेसिडेंट भी थे, और आपने बाकायदा सीखा भी है। नाज़रीन, मैं ये बताती जाऊँ कि इन्होंने बाकायदा आज़म चिश्ती साहब के बेटे इसरार चिश्ती, बहुत बड़े नात खां हैं वो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे बाकायदा इन्होंने सीखा भी है, बड़ा खूबसूरत नात भी। अभी इनसे सुनेंगे, हम नात भी सुनेंगे एक, और एक थोड़ा बहुत इनके पसंद के 2-4 सॉन्ग भी आपको हम ज़रूर सुनवाएंगे। तो ये क्या शौक़ पैदा हो गया कि आप इसको सीखें और फिर इसे? बेसिकली ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और जिसको अल्लाह ताला ये सलाहियत अता करता है, बचपन से ही उनमें ये जरासीम मौजूद होते हैं और वो इन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। यानी हमारे वो जो कहते हैं ना, हमारे अक्सर अदाकार, गुलूकार, या वो कहते हैं जी हमें बचपन का शौक़ था, तो वो लोग अब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वाकई बचपन का ही शौक़ होगा। बिल्कुल बचपन से ही होता है, या आपके इंटरेस्ट और मिलान
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا اس کی طرف آپ جاتے ہی جاتے ہیں. ضرور آپ کرتے اسکول میں بھی نعت پڑھتا تھا میں اور پریئر میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا اچھا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ بھی پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا جی بن کے بالکل تمنا. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایک اس کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. آپ اسے دیکھیں سوچیں کہ کمال علامہ اقبال صاحب نے لکھی اور کمال ہر ہے. مصرے میں تحریک ہے. ہاں ہر مصرے میں اور وہ کتنی خوبصورتی ہے. یعنی ہم نے بھی وہی پڑھ کے بڑے میں بچے جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر واقعہ ایک بڑا جوش ایک جذبہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ یار واقعہ ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری کہ واقعہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ روشنی فراہم کریں دوسروں کو. مطلب یہ ہے. اچھا تو سب سے پہلے ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں نعت کے ہاں 2 اشعار نعت کے چند اشعار سنائیں. بالکل. اعظم چشتی صاحب کا ہی کلام ہے. اچھا ماشاء اللہ. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا سبحان اللہ. میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا. عشق تیرا نام تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. عشق تیرا نام. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت. تو کیا یہ آواز کے لیے کوئی گارگل وغیرہ کرتے ہیں جو آپ کا گلا ٹھیک رہتا ہے؟ ہمیں تو یہ کرنا پڑتا ہے. نہیں بیسیکلی یہ پریکٹس تو ضروری ہے اس کے لیے. ریاض کرتے ہیں. ریاض تو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. اس سے یہ چیزیں پالش ہوتی ہیں اور کچھ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے. تو گاڈ گفٹڈ ہو تو آپ کو سم ٹائم اتنا زیادہ پریکٹس نہیں بھی کرنی پڑتی. تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو وہ فلوئنسی کے ساتھ ہیپن ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ سرکار کے ذکر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس میں خود ہی فیلنگ آ جاتی ہے. اچھا تو یہ جو اسرار صاحب ہیں جن کے آپ شاگرد ہیں اسرار چشتی صاحب، یہ آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کالج میں پڑھاتے ہیں؟ جی پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائننگ. ہاں اچھا اس میں پروفیسر ہیں وہ. اوکے. اچھا تو آپ نے باقاعدہ اچھا یہ میوزک آپ بتائیے کہ باقاعدہ سیکھا آپ نے اس کو؟ یہ اس طرح سے ہیپن ہوا کہ جب میں نے گریجویشن کے بعد LLB کا سوچا تو مجھے پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی میں میرٹ پہ اور ریزرو سیٹس پہ بھی ایڈمیشن ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرٹ پہ بھی تھا میں، لیکن میں نے ریزرو سیٹ کا بھی فارم سبمٹ کروایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اس صلاحیت کو نہیں ریزرو سیٹ پہ ایز اے نعت اور میوزک، نعت اور موسیقی دونوں کے لیے. اور دونوں کا ٹرائل ہوا. اس میں اسرار چشتی صاحب جج تھے. اچھا. تو سر نے مجھے سلیکٹ کیا اور ایڈمیشن کے لیے ریفر کر دیا. اچھا. اس کے بعد جو بھی یونیورسٹی کے پروگرامز فیصل آڈیٹوریم کے اور جو بھی ہوتے تھے ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور پریکٹس کرتے تھے. اور اسی دوران پھر باقاعدہ میں نے یونیورسٹی میں تو ہم پریکٹس کرتے تھے لیکن پھر باقاعدہ سر کی شاگردی کی اسرار چشتی صاحب کی.
اور سر سے ہم نے سیکھا میوزک میرے اچھا تو وہاں پہ بھی یہی سیکھنا پڑتا ہے سارے گاما پادھا نی سا پاما گا رے سا؟ ظاہر ہے میوزک کے یہ یونٹس 7 سروں کی سرگم ہے اور جیون ہے کیا سارے گاما جی پادھا نی میوزک کے سا پاما یونٹ گا رے سا. موسیقی کے یونٹس تو یہی ہیں، اس کی اکائیاں یہ ہیں، 7 سر ہوتے ہیں، ان کو اس کو پھر آگے لے کے سیکھنا چلا ہوتا ہے اور ان کے استعمال کے حوالے سے ٹریننگ ہوتی ہے. اور واقعی جو ٹریننگ کرتے ہیں اور جنہیں پتہ ہے کہ یہ اب صبح کا راگ ہے، اب یہ شام کا راگ ہے، اب اس کو ہم نے دوپہر میں سننا ہے، بالکل یہ نا پراپر بڑا ایک نا سائنس ہے اور بہت بڑی سائنس ہے. جی پراپر سائنس ہے اور یہ فل ٹائم ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں جتنی توفیق ہوئی سر سے جتنا ہم سیکھ سکیں ہم نے سیکھا الحمدللہ، وہ لیکن ہمیں پھر فائدہ بھی دے رہا ہے. اتنی مشکل تعلیم کے ساتھ، کیونکہ وکالت آسان نہیں ہے بے شک بہرحال، اسی طرح وہ بھی ایک تعلیم بھی، پھر اس کی پریکٹس اس کی زیادہ مشکل ہے، جی اسی طرح اسٹڈی سے زیادہ مشکل ہے پریکٹس، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی آپ نے جاری رکھی. ہاں جی. اچھا تو ٹھیک ہے، اب آپ ہمیں کون سی غزل سنائیں گے؟ کوئی غزل سنائیں گے، گیت سنائیں گے، کیا پسند کریں گے؟ جو فرمائش ہو، اگر مجھے آتا ہوا تو میں ہاں نہیں ضرور. آپ چلیں کوئی غزل سنائیں، آپ اچھی سی مہندی حسن کی غزل سنائیں، کیونکہ آج کل بہار کا موسم بھی ہے اور ان کی بڑی خوبصورت وہ غزل ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تو چلیں پھر یہ چینل کا کاروبار چلے، آپ بھی خوبصورت ایک غزل ہو جائے. جی وہ میں آپ کو اور مہندی حسن صاحب کو ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا. بالکل اسی ہاں وہ ایک بہت لیجنڈ تھے، کیا بات تھی، اللہ نے واقعہ انہیں بڑی پیاری آواز دی تھی. اور اس طرح سے ہے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. کیا خوبصورتی ہے کلام کی بھائی. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. واو ماشاء اللہ بھائی، بہت خوبصورت اور کلام فیض، کیا بات ہے. اور اس کا جو آخری فقرہ میں اکثر وہ بھٹو صاحب کے لیے کہتی ہوتی ہوں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو انہوں نے واقعی اپنی عوام کے ساتھ ایسا ہی وعدہ نبھایا. تو چلیں اب کوئی اور سنائیں. میرا خیال ہے کہ ہم باتیں کم کرتے ہیں، آپ کو سنتے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گا رہے ہیں اور اتنی خوبصورت آپ کی واقعہ پکی آواز ہے بھائی. آپ نے ریاض کر کے اس آواز کو، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں واقعہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو کوئی غلام علی کا سنائیں. غلام علی کی ایک پنجابی، غلام علی کے ماشاءاللہ بہت ہیں. غلام علی کی آپ دیکھیں نا، وہ غالب کی ایک جو غزل تھی جس کا ایک اردو ترجمہ، پنجابی ترجمہ انہوں نے کیا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے. میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویخ میرا انتظار آجا، اے میں لڑن بہانے لب نہ ہے کی تو سوچنا ہے ستمگار آجا. وہ بھی بڑی خوبصورت. لیکن ویسے اس کی ان کی پنجابی بھی اردو بھی بہت پیاری پیاری ہیں جو آپ سنانا ایک گیت ان کا جو پنجابی میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے پہلی واری آجونا اکھیاں نے تک. ہاں وہ بھی بڑا خوبصورت. یہ بڑا ہم فلم کا گانا ہے، جیم کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. ہاں یا پہلی واری اج اونا اکھیاں نے تکیا، اے ہو جیا تکیا کہ ہائے مار سٹیا، کیا بات ہے ہائے بھائی. مار سٹیا.
पहली वारी अज होना अखियां ने तकिया एहो जया तकिया के हाय मार सट्टिया हाय मार सट्टिया पहली वारी अज होना अज़ला तो दिल मेरा तेरा ही दीवाना सी वाह तेरे बाजो मेरे लिए दुनिया वीराना सी अज़ला तो दिल मेरा तेरा ही दीवाना सी वाह वाह तेरे बाजो मेरे लिए दुनिया वीराना सी हस दे ओ हासा जेड़ा जोरा जोरी डकिया एहो जया तकिया के हाय मार सट्टिया हाय मार सट्टिया पहली वारी अज होना। वाह भाई, मुश्किल है फैसला करना कि आप अच्छे लॉयर हैं या अच्छे गुलकार। मुझे तो आप अच्छे गुलकार लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने लॉ की आपकी प्रैक्टिस अभी देखी नहीं, लेकिन भाई कमाल, बड़ी पुख्तगी है आवाज़ में, पुख्तगी और स्टाइल में और अंदाज में। और गुलाम अली का गाना गा देना, फिर पहले मेहंदी हसन का गाना गाया। अच्छा, एक और भी है नाज़रीन, ये भी बड़ी मज़े की बात है कि ये अपना जो तखल्लुस करते हैं वो कैस करते हैं, यानी मजनू। तो निकनेम दोस्तों ऐसा कौन सा हादसा रोनमा हुआ था जिंदगी में कि आप मजनू बन गए और आपने अपना तखल्लुस ही कैस रख लिया? नहीं कोई बात नहीं, को बता दें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं इसमें होता, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड वो भी तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं। अच्छा, मेरा जो स्टार है वो चूँकि जिमनाई है, अच्छा, तो उसके जो मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। उसके जिमनाई आपको पता एक वक्त में 2 चीज़ें पसंद करते हैं। यस आई नो, तो वो क्योंकि उसमें मेरा हरूफ जो थे वर्गो है स्टार, और मैं स्टार थोड़ा सा इतना उन पे बिलीव नहीं करती, लेकिन देखती जरूर, एग्जिस्ट करती हैं हाँ, चीज़ें, वो देखती लाइक ज़रूर। करती हैं। तो उसके हरूफ जो थे उसमें काफ आ रहा था, तो मेरा अच्छा। बर्थ नेम अफजाल मेरी अच्छा। दादी ने रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि उसके साथ भी कोई होना चाहिए। तो ये कैस जो है शॉर्ट भी है, खूबसूरत भी है और मॉडर्न भी है और मशहूर भी बड़ा है। और मशहूर भी है। तो फिर मैंने ये अच्छा, ये इसका इंतखाब किया और मैंने अच्छा, तो शायरी में क्या आज़ाद नज़्म कहते हैं, गज़ल कहते हैं, गीत कहते हैं, क्या कहते हैं? गज़ल के लिए ये है कि प्रॉपर अरूज़, इल्म अरूज़ जो है वो आना चाहिए। अच्छा, और वो उसकी मुश्किल प्रैक्टिस है। तो इसलिए जो मेरे ज़हन में थॉट आता है मैं कोशिश करता हूँ उसको आज़ाद नज़म में लिखूँ, तो आज़ाद नज़म में लिखता हूँ। चलिए सुनाए अपनी कोई आज़ाद नज़्म। जी, पोएम एक मैं सुनाता हूँ आपको। ये थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक पोएम है। कोई बात। जब गमों की कसरत कोई दायमी तारीकी सी लगने लगे। वाह, जब गमों की कसरत कोई दायमी तारीकी सी लगने लगे। मुश्किलात के घने जंगल में रास्ता भटक जाएं। वाह एक ज्वाला फिर भी चमकती रहती है। वाह वाह वाह। दिए की आखिरी लौ की मानद टिमटिमाती रहती है। वाह, एक साथ की तरह, आहा, ऐसा साथ के जिसके होने या ना होने में कशमकश सी रहती है। एक गुत्थी की तरह जिसे सुलझाते सुलझाते कठिनाइयों भरा रास्ता तय हो जाता है। और एक राज की तरह वाह जो ना जाहिर हो और ना मुबहम, वाह वाह, जो वहमो गुमा के अंबार लगा दे, तखयलात व नज़रियात इनायत कर दे, वाह आम फहम सी बातों को नई जहतों से पेश कर दे। वाह वाह, ज़माने के धुंधलाए हुए अफकार में ऐसा मजहर हो तुम। आहा, नाउमीदी की रात में उम्मीद की किरण हो तुम। वाह, ना उम्मीदी की रात में उम्मीद की किरण किरण हो हो तुम। तुम। वाह झूठ के भंवर में सच की लहर हो तुम। वाह, झूठ के भंवर में सच की लहर हो तुम। क्या बात, हकीकत हो तुम। हकीकत हो तुम। क्या, बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। थैंक यू। और अल्फाज, लफ्ज़ों का चुनाव, फिर उसकी अदायगी, भाई आप तो एक्टिंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आज इस चैनल से इस बच्चे को अदा कर। हाँ, असद भाई कहेंगे चंगा अपना शागिर्द ताड़े को भेजो। कॉलेज छुड़वा के लेकिन भाई ये अब इंसान का अपना रुझान होता है, इसमें कुछ नहीं हम नहीं सर, माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करते होंगे डेफिनेटली।
اچھا چلیں، آپ کو میوزک کا بڑا شوق ہے اور ماشاءاللہ گاتے بھی بہت اچھا ہیں آپ، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے ہنگم بھی نہیں گاتے، ورنہ اکثر وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تمہارا گانا ہے، یہ چیز کیا آخر تم باتیں کرتے رہتے ہو، تو وہ کہتا ہے نہیں آج کل ایسے ہی گانے چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ باتوں میں گانے کیا چل رہے ہیں، کوئی اس کی سر ہو، کوئی وہ لے ہو. ایک نئی ژانرا ہے ہاں جو میرا خیال انٹروڈیوس ہے کہ ہوا ہے، اس وہ کو ریپ اس پہ کہتے عمل ہیں. کرتا ہے، لیکن ماما کو تو وہ پسند نہیں آتا بھائی. میں نے کہا بھی یہ کیا کرتے رہتے ہو تم، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی سر کے ساتھ گاؤ تو پتہ بھی چلے. ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا سر ہے. اچھا تو کون کون سے گلوکار آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان میں آپ باہر کے بھی بتا سکتے ہیں، میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ فن کی کوئی قید نہیں ہوتی. بالکل اس کی کوئی لمٹس نہیں ہاں ان ہوتی، کی کوئی اور لمٹس سب سے نہیں. ہم سیکھتے ہیں. ہاں سب سے سیکھتے ہیں. اب لتا جی اب دیکھیں دیکھیں کیا بات. مہدی حسن صاحب کے بارے میں انڈین گلوکاروں کا یہ کہنا ہے کہ بہت. ان کو سن کے ہمارے ہاں بہت سے گلوکار بنے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. لتا نے خود کہا تھا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، یعنی جس طرح کی وہ تعریف کر سکتی ہیں، جس طرح وہ انہوں نے میوزک کی کہا. کوئی لمٹ نہیں ہوتی. پاکستان میں بڑے عرصے سے اچھا کام کر رہے ہیں سجاد علی صاحب، ان کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. سجاد علی کا بہت پہلے انہوں نے گایا تھا، بلکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے تھوڑا سا ان کا دکھایا تھا کہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، پتہ نہیں کو سلور جبلی کے کیا، اس کے اندر انہوں نے ایک گانا گایا تھا سب سے پہلے، باوری وہ چکوری میڈم کرے نور جہاں دنیا کا سے چوری گانا چوری. انہوں ہاں نے. چندہ سے پیار وہ گایا تھا انہوں نے. جی وہ میں ہاں لیکن یہ کہ بہرحال چلے ان کا کوئی گانا سنائیں سجاد علی کا آپ اچھا سا، اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو. سجاد بہت بامری اچھا چکوری گاتے بھی ہیں. میں آپ کو سنا سکتا ہوں، وہ بھی میرے ذہن میں ہے. اچھا وہ میڈم کو اور ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ٹریبیوٹ بھی ہو جائے. چلے ہو جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میڈم نور جہاں کو ٹریبیوٹ جانا چاہیے، وہ تو کمال ہے، ملکہ تھی وہ تو سروں کی آج تک ہیں. بے شک ایسی. باوری چکوری باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار. باوری چکوری باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار. باوری چکوری ایسے میں آ کے صنم دل میں سما جا، اب تو آ جا. ایسے میں آ کے صنم دل میں سما جا، اب تو آ جا. دیکھ دیکھ راہ تیری میں تو ہوئی بے قرار. باوری چکوری باوری چکوری کرے دنیا سے چوری چوری چندہ سے پیار. باوری چکوری. کیا بات ہے جناب، اتنا مشکل گانا آپ نے گا دیا. واقعہ نور جہاں کو گانا کو آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ان کے کرائٹیریا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی ان کا گانا گا ہی لینا بہت بڑی بات ہے. واو زبردست ہو گیا. ویسے آپ کا لاء کے ساتھ تو ایک تعلق تھا، کیونکہ والد صاحب اٹارنی جنرل آفس میں ان کے سٹاف میں موجود تھے. امداد حسین ہاشمی صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، افضال ہاشمی صاحب، تو اس لیے لاء کی طرف آئے. لیکن یہ آرٹ کی طرف کیسے آ گیا؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ اندر واقع انبورن تھا. بورن تھا، گاڈ گفٹڈ. اچھا چلے اب آپ آخر میں ہمیں کیا سنائیں گے؟ ایک سانگ ہے، ماڈرن بھی ہے اور کلاسیکل بھی ہے، اس کے لیرکس بہت اچھے ہیں دونوں اور چلیں دھن بھی بہت اچھی نو ہے. پرابلم. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں. پلیز ضرور سنائیں. آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے. آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے. آپ اس طرح تو ہوش. میں آپ کا گھر آپ کا آئیے ہزار بار. واہ واہ.
میں آپ کا گھر آپ کا آئیے ہزار بار، لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجیے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے، آپ اس طرح تو ہوش۔ کیا بات ہے جناب، زبردست۔ یہ کنہوں نے گایا ہے؟ یہ سہیل سلامت ہیں، ینگ سنگر ہیں۔ اچھا، سہیل سلامت۔ تو سلامت علی خان صاحب کے بیٹے ہیں کیا؟ نہیں، یہ سلامت علی خان صاحب کے نہیں، لیکن یہ ان کا گھرانہ قوال گھرانہ تھا، بخشی سلامت۔ اچھا، وہ تو پٹیالہ گھرانہ ہے، کون سا گھرانہ ہے وہ؟ یہ بھی کوئی گھرانہ ہی ہے۔ سلامت علی خان صاحب کا جو ہاں وہ ہے شام 84 گھرانہ۔ اچھا، شام 84 گھرانہ۔ ایک پٹیالہ گھرانہ بھی ہے جن کے حامد علی خان صاحب ہیں۔ جی میرے خیال میں وہی ہیں۔ ہاں، بہرحال یہ گھرانے ان کی بڑی سروسز ہیں، بڑے خوبصورت انہوں نے گانے دیے ہیں ہمیں، اور بہت اچھا۔ بہرحال ویسے افضال آپ اتنا خوبصورت گا رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کافی سنیں آپ سے، اور لیکن انشاءاللہ ہم کوئی بھی جب بھی کوئی پروگرام کریں گے، ابھی ریسنٹلی ہم نے 23 مارچ کا بھی پروگرام کرنا ہے، اور انشاءاللہ عید کا پروگرام بھی اچھا ہوگا، اور جشن بہارا کا بھی ایک اچھا سا پروگرام کریں گے، تو اس میں آپ کو ضرور زحمت دیں گے اور آ کے آپ نے خوبصورت گانے گانے اور ہمارے دوستوں کو محظوظ کرنا ہے۔ تو باقی بیٹا آپ، اللہ میاں آپ کو سلامت رکھیے، اور آپ اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی گزارو۔ بینگ ایلڈر سسٹر، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، گلیکسی اسٹار ون کے آپ مہمان۔ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور میرے ٹیلنٹ یہ کو چینل آپ کا ہے بچہ، چینل آپ کا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے نا۔ آپ آتے ہو تو یہاں پہ رونق میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل اچھا لگتا ہے، اور آپ کا اپنا چینل ہے، جب آپ آنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ آپ بالکل، آپ اپنی کوئی لاء کی کوئی چیز آپ لوگوں سے شیئر اپنے دوستوں سے کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، نو پرابلم۔ بیسیکلی تو اب اس پروگرام کا جو ٹیگ تو پرپز یہی تھا کہ آرٹ اور وکیل کے حوالے سے، ہاں، لیکن کوئی ایسا ڈومین ہوگا تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیشن ہوگی، قانون کے حوالے سے بھی، قانون کے حوالے سے بھی یقیناً۔ لیکن کیونکہ ہم نے یہ آرٹ اینڈ کلچر میں پروگرام میں ہمارے دوست دوسرے بھی آئیں گے، لیکن ہمارے وہ لائر جو کہ واقعہ لکھتے بھی ہیں اور گانا گاتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں، کوئی ایکٹنگ اگر کرتے ہیں لیٹ سپوز، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں، اور یہ واقعی ایک ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے، ساری دنیا یہ سارے کام نہیں کر سکتی، یہ ایک بہت بڑے ٹیلنٹ کی بات ہے، اور واقعہ جسے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بنایا بھی نہیں بنتی۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کا جو فن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، یہ پروین شاکر صاحبہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا سینس آف ہیومر بہت پسند ہے، تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سینس آف ہیومر نے میری زندگی کو میرے لیے آسان بنا دیا۔ ہاں، یس، ایگزیکٹلی۔ تو جو اللہ تعالیٰ صلاحیت انسان کو دیتا ہے اس کے لیے، وہ خود ہی اکیلا بھی اپنی اس آواز کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہاں، یقیناً تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ کتابیں آپ کی بہت اچھی دوست ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور لرنر دوست کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے، دوبارہ افضال سے بھی دوبارہ آپ کو ضرور سنوائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔